خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان پروگرام نور حیات کی ایک تازہ قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ آج کل اس پروگرام میں ہم مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کا سلسلے وار تفسیری مطالعہ کر رہے ہیں۔ ان دنوں ہم اس نہایت ہی خوبصورت انجیلی بیان کے 6 باب میں ہیں۔ پچھلے 2 پروگراموں میں ہم نے خداوند یسوع مسیح کے سب سے اہم معجزے پر بات کی۔ آج ہم خداوند یسوع مسیح کا ایک اور معجزہ دیکھنے جا رہے ہیں، جس کا بیان ہمیں مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے 6 باب اور اس کی 16ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت میں ملتا ہے۔ آئیے پہلے ہم ان آیات کی تلاوت کے سننے کا شرف حاصل کریں۔ پھر جب شام ہوئی تو اس کے شاگرد جھیل کے کنارے گئے اور کشتی میں بیٹھ کر جھیل کے پار کفرنہوم کو چلے جاتے تھے۔ اس وقت اندھیرا ہو گیا تھا اور یسوع ابھی تک ان کے پاس نہ آیا تھا، اور آندھی کے سبب سے جھیل میں موجیں اٹھنے لگیں۔ بس جب وہ کھیتے کھیتے 3-4 میل کے قریب نکل گئے تو انہوں نے یسوع کو جھیل پر چلتے اور کشتی کے نزدیک آتے دیکھا اور ڈر گئے۔ مگر اس نے ان سے کہا، میں ہوں، ڈرو مت۔ پس وہ اسے کشتی میں چڑھا لینے کو راضی ہوئے اور فوراً وہ کشتی اس جگہ جا پہنچی جہاں وہ جاتے تھے۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ اس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ دوستو، اس انجیلی بیان کے تعارف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یوحنا رسول کے نزدیک 7 کے عدد کی بہت اہمیت ہے۔ انہوں نے یسوع مسیح کے بے شمار معجزات میں سے صرف 7 معجزات چنے اور انہیں اپنے انجیلی بیان کا حصہ بنایا، اور اپنے انجیلی بیان کے 20ویں باب میں وہ اپنے اس انجیلی بیان کا مقصد بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سی اور باتیں تھیں جو لکھ سکتا تھا لیکن میں نے نہیں لکھی، لیکن یہ جو کچھ لکھا گیا اس لیے لکھا گیا کہ تم خدا کے بیٹے مسیح پر ایمان لاؤ اور اس پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی پاؤ۔ مقدس یوحنا خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کو ظاہر کرتے ہیں، اور انہوں نے جتنے بھی معجزات چنے ان سے خداوند یسوع مسیح کی الوہیت ظاہر ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا پچھلے معجزے میں خداوند یسوع مسیح نے ایک نہایت بڑی بھیڑ کو کھانا کھلایا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خدا میزبان ہے۔ جب بھی وہ دسترخوان پر آ بیٹھتا ہے تو وہ میزبانی کے فرائض لے لیتا ہے۔ اس معجزے میں بھی ہم دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کا ایک اور پہلو ابھر کر ہمارے سامنے آئے گا، لیکن ہم ساری چیزوں کو اس کے سیاق و سباق میں دیکھتے ہیں۔ یسوع نے تقریباً 20,000 لوگوں کو کھانا کھلایا۔ جب انہوں نے یہ روحانی خوراک کھائی، وہ من کھایا جو یسوع کے ہاتھوں سے نکل کر ان تک پہنچا تھا، تو وہ یسوع کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ یسوع لوگوں کی مرضی پر نہیں، اپنے باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ آج میں اور آپ بھی یسوع پر اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا وہ میری اور آپ کی مرضی پر نہیں، وہ میرے اور آپ کے ٹائم ٹیبل پر نہیں، بلکہ اپنے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ یسوع وہاں سے روپوش ہو گئے، پہاڑ پر اکیلے چلے گئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ بھیڑ انہیں بادشاہ بنائے۔ اتنے میں شام ہو گئی، بھیڑ چلی گئی، یسوع واپس نہیں آئے۔ شاگردوں نے انتظار کیا، لیکن جب اندھیرا ہونے لگا تو انہوں نے سوچا کہ مزید اندھیرا بڑھنے سے پہلے وہ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں، اور ان کو یہ سفر کشتی میں گلیل کی جھیل، تبریاس کی جھیل پر کرنا تھا۔ وہ کشتی پر بیٹھ کر کفرنہوم کو جانا چاہتے تھے۔ دوستو، اس گلیل کی جھیل کی ساخت کچھ بہت انوکھی ہے۔ پہلی بات، یہ سطح سمندر سے تقریباً
150 فٹ نیچے ہے، اور دوسرا یہ چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے۔ اس جھیل میں سمندر کی طرح کی طغیانی پیدا ہو جاتی ہے جب ارد گرد کے پہاڑوں سے تیز ہوا آ کر اس کے پانی سے ٹکراتی ہے تو اونچی لہریں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یوحنا رسول بڑی خوبصورتی سے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ایسی تھیں جو شاگردوں کے مخالف تھیں۔ پہلی بات، اس جھیل میں کبھی بھی طغیانی اٹھ سکتی تھی۔ دوسری بات، اندھیرا ہو گیا تھا، اور دوستو یہ آج سے 2000 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت بجلی بنانے کے کوئی ذرائع نہ تھے۔ اور تیسری بات، یوحنا رسول ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یسوع ان کے ساتھ نہ تھا۔ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں the odds were really against them۔ طغیانی کا خطرہ، اندھیرا اور یسوع کا ساتھ نہ ہونا، لیکن وہ جھیل پر چلے جا رہے ہیں کہ اچانک ان کو طوفان نے آ گھیرا، طغیانی نے آ گھیرا، اور بلند لہریں اس جھیل میں اٹھنے لگیں۔ یسوع کے بیشتر شاگرد ماہی گیر تھے، مچھیرے تھے، ان کی جم پل اسی علاقے کی تھی۔ وہ میرا خیال ہے بچپن ہی سے اس جھیل میں مچھلیاں پکڑتے رہے ہوں گے۔ ان کو اس جھیل کے بدلتے ہوئے تیوروں کا بھی اندازہ تھا، لیکن جب اندھیرے میں طوفان نے انہیں آ گھیرا تو وہ نہایت خوف زدہ ہو گئے۔ اور لکھا ہے کہ آندھی آئی، موجیں اٹھنے لگیں اور کشتی ڈاواڈول ہونے لگی۔ دوستو، یہاں پر انسانی نفسیات کے بارے میں ایک نہایت ہی خوبصورت بات درج ہے۔ لکھا ہے، پس جب وہ کھیتے کھیتے 3-4 میل کے قریب نکل گئے۔ یہ عین انسانی نفسیات کے مطابق ہے۔ جب انسان پانی میں ڈوبنے لگتا ہے تو وہ بڑی تیزی سے اپنے ہاتھ پاؤں چلانے لگتا ہے۔ اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کوشش سے ڈوبنے سے بچ جائے گا، لیکن جتنی وہ کوشش کرتا ہے اتنا اس کے ڈوبنے کے امکانات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر انسان اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دے پانی پر تو شاید وہ بچ جائے، لیکن انسان کی سرشت میں یہ شامل ہے، وہ ہمیشہ اپنی کوشش سے، اپنی صحیح سے بچنے کی تگ و دو کرتا ہے۔ اور میں نے یہ کیوں کہا کہ یہ انسانی سرشت کے عین مطابق ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے باغ عدن میں چلتے ہیں۔ جب ابلیس نے انسان کو بہکایا تو اس نے کہا کہ اگر تم خدا کی نافرمانی کرو گے، اگر تم وہ پھل کھا لو گے جس کا تمہیں کھانے سے منع کیا گیا ہے، تو تم خود اپنے خدا بن جاؤ گے، تمہیں کسی پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ انسان نے وہ پھل کھایا اور وہ چاہتا تھا کہ اب وہ اپنے بلبوتے پر اپنے طریقے سے زندگی گزار سکے، لیکن کیا ہوا؟ باغ عدن سے نکالا گیا۔ پھر جب ہم پیدائش کی کتاب کے 11ویں باب میں آتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بابل کے برج کا ذکر ملتا ہے۔ انسانوں نے کوشش کی کہ وہ اتنا اونچا برج بنائیں کہ وہ خود خدا تک، خود اپنی معراج تک پہنچ سکیں، اپنی کوشش سے، اپنی صحیح سے۔ ہم بھی جب کسی مصیبت میں پھنستے ہیں، کوئی پریشانی ہمیں آ گھیرتی ہے، تو ہم پہلے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے زور بازو سے، اپنی حکمت سے، اپنی طاقت سے اس میں سے نکل سکیں۔ یہ شاگرد بھی بجائے اس کے کہ طوفان آ گیا ہے واپس ساحل کی طرف چلے جائیں، یہ کھیتے کھیتے کشتی کو عین طوفان کے بیچوں بیچ، جس کو آئی آف دا سٹارم کہتے ہیں، لے گئے۔ اور دوستو، کوئی کم فاصلہ بھی نہیں طے کیا انہوں نے، 3-4 میل اس طوفان میں کشتی کو کھیتے کھیتے لے گئے۔ اتنے میں انہوں نے یسوع کو دیکھا۔ یسوع ان کی جانب چل کر آ رہے ہیں۔ دوستو،
بہت دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یسوع شاید کسی سوئمنگ پول کی سطح پر یا کسی ایسے تالاب کی سطح پر چل رہے تھے جس میں کوئی طغیانی نہیں تھی، کوئی تلاطم نہیں تھا، کہیں لہریں نہیں اٹھ رہی تھی۔ لیکن حالات ایسے نہیں ہیں۔ وہاں پر طغیانی ہے، وہاں پر تلاطم ہے، وہاں پر اونچی اونچی لہریں اٹھ رہی ہیں، اور یسوع ان لہروں پر چلتے ہوئے اس کشتی کی جانب آ رہے ہیں۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے محسوس کیجئے کہ آپ بھی ان شاگردوں کے ساتھ اس کشتی میں ہیں۔ اپنی چشم تصور سے دیکھیے کہ اندھیرا ہے، طوفان ہے، کشتی ڈگمگا رہی ہے، لہریں اٹھ رہی ہیں، اور اتنے میں ایک انسان پانی پر چلتا ہوا، ان لہروں پر چلتا ہوا ان کی جانب چلا آ رہا ہے۔ ان کا رد عمل کیا رہا ہوگا؟ یقیناً وہ ڈر گئے ہوں گے، وہ خوف کے بارے جم گئے ہوں گے کہ طوفان تو اپنی جگہ، یہاں پر تو کوئی آسیب، کوئی بھوت پریت ان کی طرف چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اور خوف اس قدر بڑا تھا کہ وہ یسوع کو پہچان نہ پائے، اور پہچانتے بھی کیسے؟ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، اندھیرا ہے، طوفان ہے، لہریں ہیں، شور ہے، کیسے وہ یسوع کو پہچان پاتے؟ اور اتنے میں ایک آواز گونجتی ہے جو ان لہروں کے شور سے بھی بڑی ہے، اور وہ آواز یہ کہتی ہے، میں ہوں، ڈرو مت، میں ہوں۔ دوستو، کیا آپ کو اس میں ہوں میں کسی اور نعرے کی گونج سنائی دیتی ہے؟ یہ کس نے کہا تھا؟ میں ہوں، میں جو ہوں سو میں ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کوہ حورب پر خدا موسیٰ پر جلتی جھاڑی میں سے ظاہر ہوا، اور خدا نے موسیٰ کو کمیشن کیا کہ وہ جا کر مصر سے اس کے لوگوں کو رہائی دلوا کر لائے، تو موسیٰ نے خدا سے سوال کیا کہ جب لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ تجھے کس نے بھیجا، تو میں کیا کہہ کر تیرا تعارف کرواؤں گا؟ خدا نے کہا ان سے کہنا، میں جو ہوں سو میں ہوں نے مجھے بھیجا ہے، یعنی یہوہ نے مجھے بھیجا ہے، میں ہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ یہوہ وہ نام ہے، خدا کا وہ ذاتی نام ہے جسے وہ بنی اسرائیل پر اور موسیٰ پر ظاہر ہوا۔ اور یہاں پر یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، میں ہوں۔ موسیٰ کو خدا نے کہا تھا، اس نام کے وسیلے سے، میں جو ہوں سو میں ہوں کے وسیلے سے خدا نے کہا تھا کہ میرے لوگوں کو کہنا کہ جب وہ اسیری میں تھے تو تب بھی میں ان کے ساتھ تھا، تب بھی میں ان کا خدا تھا، اب جب میں ان کو اسیری سے نکال کر لاؤں گا تب بھی میں ان کے ساتھ ہوں گا، اور جب میں ان کو ملک موعود میں لے کر جاؤں گا تو تب بھی میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ میں ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہنے والا خدا ہوں۔ اور یہاں پر یسوع اپنے شاگردوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب وہ مشکل میں ہیں تو یسوع ان کے ساتھ ہے، بلکہ اس دنیا سے جاتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے کہا، دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہاں باپ مخاطب ہوا تھا، یہاں بیٹا مخاطب ہو رہا ہے۔ باپ نے بھی اپنے آپ کو میں ہوں کہہ کر متعارف کروایا تھا، اور بیٹا بھی اپنے آپ کو میں ہوں کہہ کر متعارف کروا رہا ہے۔ میں نے آپ کو اس پروگرام کے شروع میں بتایا تھا کہ یوحنا نے بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی تحقیق کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے بے شمار معجزات میں سے 7 معجزات چن لیے، اور یہ وہ 7 معجزات ہیں جن سے خداوند یسوع مسیح کی الوہیت ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہاں تو خود خداوند یسوع مسیح نے اپنی الوہیت کا اظہار کر دیا، اعلان کر دیا، میں ہوں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ یسوع رات کے اندھیرے میں، اس طغیانی میں، اس طوفان میں، پانی پر چلتے ہوئے
اپنے شاگردوں کی جانب آ رہے ہیں تو اس میں یسوع مسیح کی الوہیت کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ خدا ہے؟ تو اس کا ایک نہایت ہی آسان سا جواب ہے، پانی کی سطح پر صرف اور صرف خدا کی ذات جنبش کر سکتی ہے، خدا کی ذات چل سکتی ہے۔ انسان کے کسی بشر کے بس میں یہ نہیں کہ وہ پانی کی سطح پر چل سکے۔ بہت سے شعبدہ بازوں نے یہ کوشش کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ دیر پانی کی سطح کے نیچے رہ سکیں۔ کچھ لوگوں نے نہایت اونچائی سے نہایت ہی خفیف پانی میں چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو ہیرو منوانے کی کوشش کی، لیکن آج تک کسی نے پانی پر چل کر نہیں دکھایا۔ پانی پر صرف اور صرف خدا کی ذات چل سکتی ہے۔ میں آپ کو پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں لے کر جا رہا ہوں، جہاں پر اس کائنات کی تخلیق کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور اس کی چند پہلی آیات میں یہ لکھا ہے کہ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور زمین سنسان اور ویران تھی، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ انسان پانی پر نہیں چل سکتا۔ خدا کی روح کو، جو خدا ہے، ہم وہاں پر پانی کی سطح پر جنبش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ موسیٰ بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لایا، پیچھے فرعون کی فوج ہے، آگے بحر کلزم ہے۔ خدا چاہتا تو وہ یہ بھی حکم کر سکتا تھا کہ میرے لوگ پانی کی سطح پر چل کر اس سمندر کو پار کر لیں، لیکن خدا کو معلوم تھا کہ انسان کے لیے پانی پر چلنا ممکن نہیں، اس لیے اس نے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور بنی اسرائیل خشکی پر چلتے ہوئے اس سمندر کے پار نکل گئے۔ اور ایسا ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ ہوا۔ ایک دفعہ موسیٰ کی قیادت میں بحر کلزم کے تہہ میں، اور دوسری دفعہ یشوع کی قیادت میں دریائے اردن کی تہہ میں ہم ان کو چلتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن وہ پانی پر نہ چل سکے۔ پطرس نے ضرور کوشش کی، لیکن وہ بھی چند قدموں کے بعد ڈگمگا گیا۔ پانی پر چلنا انسان کے لیے ناممکن ہے، یہ خدا کی ذات ہے جو پانی پر چل سکتی ہے۔ اور یہاں پر شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح کو پانی پر سے چلتے ہوئے اپنے تک آتے دیکھا۔ یسوع اپنی ذات میں الوہیت رکھتے ہیں، یسوع اپنی ذات میں خدا ہیں۔ اور جب خداوند یسوع مسیح نے کہا میں ہوں، ڈرو مت، تو وہ یسوع کو پہچان گئے اور اس کو کشتی میں اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ دوستو، پچھلے 2 پروگراموں میں بھی ہم نے خداوند یسوع مسیح کے ایک معجزے پر غور کیا، اور یہاں پر بھی ہم نے آج خداوند یسوع مسیح کے ایک اور معجزے کو دیکھا۔ شاگرد یسوع مسیح کے بغیر ہی سفر پر چل نکلے، طوفان میں گھر گئے۔ یسوع پانی پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا، اور انہوں نے یسوع کو اپنے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور مقدس یوحنا لکھتے ہیں کہ کشتی فی الفور اس مقام پر پہنچ گئی جہاں پر وہ جانا چاہتے تھے، یعنی طوفان تھم گیا۔ ایک اور موقع پر ایسا ہی طوفان تھا، یسوع مسیح کشتی میں تھے، سو رہے تھے۔ ان کے شاگردوں نے انہیں جگایا کہ اے مالک، اے خداوند، اٹھ، ہم ڈوبے جاتے ہیں۔ اور لکھا ہے یسوع نے اٹھ کر پانی اور ہوا کو ڈانٹا، اور شاگردوں پر ایک دم خوف چھا گیا، اور انہوں نے ایک دوسرے سے سوال کرنا شروع کر دیا، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے کہ پانی اور ہوا بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ آج شاید اس معجزے کا بیان سن کر آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال اٹھا ہو، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو پانی پر بھی چل سکتا ہے؟ یہ کون ہے جو 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے 20,000 لوگوں کو کھلا سکتا ہے؟ یہ کون ہے جو 38 سال کے مفلوج کو دوبارہ بحال کر کے چلا پھرا سکتا ہے؟ یہ کون ہے
جو پانی سے میں بنا دیتا ہے۔ یقیناً ان تمام سوالات کا جواب ایک ہی ہے، یہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ یہ وہ ہے جو ابتدا سے ہے، جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، جو خود خدا تھا، جو اپنے اندر زندگی رکھتا تھا، جو اپنے اندر نور رکھتا تھا۔ یہ وہی خدا کا کلمہ ہے جو جسم لے کر اس دنیا میں آ گیا، اور جتنی دیر اس دنیا میں رہا، یوحنا کہتے ہیں ہم نے اس کا ویسا ہی جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اور یہاں جب یسوع نے وہ نعرہ لگایا ہوگا، میں ہوں، انی ہوں، تو یقیناً خدا کا جلال اس نعرے میں، جیسے کہ موسیٰ کو کوہ طور پر نظر آیا تھا، ان شاگردوں کو تبریاس کی جھیل میں، گلیل کی جھیل میں، اس کشتی میں نظر آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے پہچاننے میں غلطی نہ کی، اس کو اپنے پاس بلا لیا، کشتی میں بٹھا لیا، اور سب چیزیں ان کے لیے پہلی جیسی ہو گئیں۔ اب جیسا کہ پچھلے باب میں ہوا تھا کہ یسوع نے ایک معجزہ دکھایا، ایک 38 سال سے مفلوج شخص کو اس نے بھلا چنگا کر دیا، چلنے پھرنے کے قابل کر دیا، اور اس کے بعد ایک بحث چھڑ گئی، اور وہ بحث اس لیے تھی کہ خداوند یسوع مسیح نے سبت کے دن وہ معجزہ کیا تھا۔ اور پھر ایک مقدمہ چلا، یسوع نے اپنی صفائی پیش کی، اپنے گواہ پیش کیے، اور ان کو یہ باور کرایا کہ یقیناً وہ خدا کے برابر ہے، کیونکہ الزام یہ لگایا گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے برابر سمجھتا ہے۔ اسی طرح روٹی کھلانے والے معجزے کے بعد بھی ایک بحث چھڑ گئی، اور یہ بحث اس قدر طویل ہو گئی، یہ اس جسمانی روٹی سے ہوتی ہوئی آسمانی روٹی تک پہنچ گئی۔ اور پھر جب یسوع مسیح نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، اور پھر یسوع نے اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا، تو لکھا ہے بہت سارے شاگرد اس تعلیم کو ہضم نہ کر سکے، بلکہ الٹے پھر گئے۔ معجزہ دیکھنے تو بہت سارے لوگ آتے تھے، حز اٹھانے تو بہت سارے لوگ آتے تھے، لیکن یسوع مسیح کی اس سچی تعلیم کی تاب ہر کوئی نہ لا سکتا تھا۔ جب یسوع نے سچی اور کھری باتیں بتانا شروع کی، تو پھر لوگ تقسیم ہو گئے۔ وہ جو سچے شاگرد تھے وہ یسوع کے پاس رہے۔ پطرس نے کہا ہم کس کے پاس جائیں، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ لیکن دوسری طرف بہت سارے شاگرد ایسے تھے جو یسوع کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اور اگلے چند پروگراموں میں ہم دیکھیں گے کہ اصلی شاگرد میں اور جھوٹے شاگرد میں فرق کیا ہے۔ وہ کون ہیں جو زندگی پانے کے لیے، نجات پانے کے لیے یسوع کے پاس آتے ہیں، اور جب آ جاتے ہیں تو اس کو چھوڑ کر جاتے نہیں، اور وہ کون ہیں جو صرف شوبدہ دیکھنے کے لیے، تماشا دیکھنے کے لیے، معجزہ دیکھنے کے لیے یسوع کے پاس آتے ہیں، اور اس کی تعلیم سن کر الٹے پیر پھر جاتے ہیں۔ یہ فرق ہمیں یسوع کی تعلیم سے واضح ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا ہمارے اگلے پروگراموں کا۔ سلسلہ آپ کے سامنے ہے، نور حیات کا، مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کی تفسیر کا۔ نئی نئی باتیں ہمارے سامنے آتی رہیں گی، پردے اٹھتے رہیں گے، نئی جہتیں ہم سیکھتے رہیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دیکھتے رہیں پروگرام نور حیات۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ہم سے رابطہ ضرور کیجیے۔ اگر آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا تو تب بھی چند تعریفی کلمات ہمارے لیے لکھ بھیجیے گا۔ اگر آپ کو پروگرام میں کوئی کمی نظر آئی، یا آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی بہتری آ سکے، تو تب بھی آپ ہم سے رابطہ قائم کیجیے۔ ہمیں اپنے مشوروں سے، آراء سے مستفید کرتے رہیں۔ ہمارے رابطے کی تمام تر تفصیلات آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ آپ ہمیں فون کال کر سکتے ہیں، آپ ہمیں ای میل بھیج سکتے ہیں، آپ فیس بک کے ذریعے سے یا اسکائپ کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔
ہماری آفر ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے آج بھی قائم ہے۔ اگر آپ بائبل مقدس کا یا انجیل مقدس کا کوئی نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنا نام اور پتہ ہمیں لکھ بھیجیے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسے جلد از جلد آپ تک ارسال کر سکیں۔ اب اسی دعا کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے تاکہ ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ آمین۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔